پچھلی ویڈیو میں ہم نے عرض کیا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 سال کے ہوئے تو آپ اپنے چچا کے ساتھ تجارت پر شام گئے اور وہاں پر ایک عیسائی راہب آیا تھا جس نے ایک درخت کو نبی پاک پر سایہ کرتے ہوئے دیکھا اور اس نے کہا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اور اس نے یہ بات بھی بتائی کہ کفار ان پر بہت ظلم کریں گے، تو آپ ان کو ان سے بچا کر رکھیے گا۔ اس بات پر حضرت ابو طالب نبی پاک کو واپس مکہ مکرمہ لے آتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہم پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ اب نبی پاک بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے، اور جب اپنے چچا ابو طالب کو تجارت کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اسی شعبے کی طرف آ گئے، اور جب جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تجارت کا کام شروع کر دیا۔ اب یہ کام بھی آپ نہایت ایمانداری سے سر انجام دیتے تھے، کبھی کسی کے ساتھ نہ ہی دھوکہ کیا اور نہ ہی جھوٹ بولا، جس کی وجہ سے کفار آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ اب جب یہ باتیں حضرت خدیجہ کو پتہ چلیں، حضرت خدیجہ قبیلہ بنو اسد سے تعلق رکھتی تھی اور آپ مکہ کی ایک بہت ہی مالدار خاتون تھی، اور مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ آپ با کردار بھی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کو لوگ طاہرہ کے لقب سے پکارتے تھے، اس کا مطلب ہے پاک، یعنی حضرت خدیجہ زمانہ جاہلیت میں بھی پاک دامن عورت کہلاتی تھی۔ اور جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش اخلاقی اور ایمانداری کی تعریفیں سنی تو انہوں نے اپنا سامان تجارت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا کہ آپ جائیں اور اس کی خرید و فروخت کریں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے، اور حضرت خدیجہ نے اپنا ایک غلام میسرہ بھی اس سفر پر روانہ کیا۔ اب جب آپ واپس آتے ہیں تو اس تجارت میں بہت زیادہ منافع ہوتا ہے، اور اللہ اس کام میں بہت برکت ڈالتا ہے۔ اب میسرہ سے حضرت خدیجہ نے سارا احوال دریافت کیا تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور دیانتداری کی بڑی تعریفیں کی، اور اس نے کچھ ایسے غیر معمولی واقعات بھی بتائے جو اس دوران پیش آئے۔ ان میں وہی ایک درخت کا جھکنا، اس کی شاخوں کا نبی پاک پر سایہ کرنا، اور بھی اس طرح کے واقعات جو کہ کسی عام انسان کے ساتھ پیش نہیں آتے۔ تو جب حضرت خدیجہ نے آپ کی شرافت اور ایمانداری اور یہ غیر معمولی واقعات سنے تو حضرت خدیجہ نے آپ سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ اب یہ یاد رہے کہ وہ ایک بہت ہی مالدار عورت ہیں اور نبی پاک یتیم ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس نکاح کا پیغام آیا تو آپ نے بھی یہی سوچا کہ میں یتیم ہوں اور وہ ایک بہت ہی مالدار خاتون ہیں، تو بھلا مجھ سے شادی کیوں کریں گی؟ لیکن حضرت خدیجہ کی ایک سہیلی نفیسہ نے آ کر بتایا کہ انہوں نے خود یہ پیغام بھجوایا ہے۔ اب ابو طالب سے مشورے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے، اور حضرت خدیجہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، اور حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی، اور جب تک وہ زندہ رہیں تا حیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور کسی سے اس دوران شادی نہیں کی۔
ہاں پھر جب وہ وفات پا گئی تو پھر آپ نے اور مکہ کی عورتوں کو اپنی زوجیت میں لیا۔